أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب کہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے بعد اب یہاں اس سورہ کے اندر اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ نے مدین کی طرف مبعوث کیا تھا، جو فلسطین کا ساحلی اور سیما سے لگا ہوا علاقہ ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان، ان کے نام کی طرف منسوب ہے اور اسے مدین کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں انبیاء میں خطیب الانبیاء کا لقب ملا، اللہ نے ان کو خطاب کرنے کی جو صلاحیت عطا کی تھی، ممتاز تھے، اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ ہود کے اندر اللہ نے ان کی خطابت کا انتہائی شاندار نمونہ پیش کیا، کس طرح وہ اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، کس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دراصل ان کی جو بستی تھی مدین، اس کے کھنڈرات ابھی بھی ہیں، اور جب مکہ والے
ملک شام اور مصر کے لیے تجارت کے لیے جاتے تو انہی علاقوں سے گزر کر جایا کرتے تھے جس علاقے کے پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اب یہاں مکہ والوں کا بھی معاملہ وہی تھا کہ اہل مکہ عمومی طور کے پر تاجر تھے، تجارت کے پر ان کا گزران ہوا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں جا بجا جن قوموں کا تذکرہ ہے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے جو مدین کے میں آباد تھی۔ مدین کا ایک نام عیکہ بھی ہے، اس بستی کا نام دو ہے، ایسا بہت سارا ہوتا ہے۔ خود آپ اپنے ملک ہندوستان کے بارے میں دیکھیے کہ انگلش میں اس کو انڈیا کہا جاتا ہے، اردو زبان بولنے والے ہندوستان کہتے ہیں، اور ہندی وغیرہ استعمال کرنے والے، سنسکرت استعمال کرنے والے اس کو بھارت کہتے ہیں۔ ایک ہی ملک کے 3 الگ الگ نام ہیں۔ اسی طرح مدین کے بھی 2 نام تھے، ایک مدین جو مشہور ہے اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا نام عیکہ تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، عیکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے کہ پرانی بستیوں کے نام جو تھے، کچھ نام بعد میں تبدیل ہوئے، قرآن نے ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کے اندر اس کا پرانا نام، پرانی تاریخی حیثیت بالکل واضح رہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے یثرب کا بھی تذکرہ کیا جب منافقین نے اہل ایمان کو کہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب یعنی مدینہ والو لوٹ چلو، یہاں پر تمہیں مشرکین سے لڑنے کی کوئی طاقت، کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس نام کا بھی تذکرہ کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا عبادت کے لیے وہ بکہ میں یعنی مکہ میں تھا۔ اسے کثرت استعمال کی بنیاد کے پر بکہ مکہ بن گیا، چونکہ دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں اس لیے بکہ مکہ بن گیا۔ یہاں پر بھی مدین والوں کے بارے میں قرآن مجید نے تذکرہ کیا اصحاب الایکہ، یعنی مدین کا ایک نام عیکہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے بعد جس بڑی گمراہی کے اندر ملوث تھی وہ تھا تجارت میں دھوکہ دہی، یعنی کسٹمر سے مال پورا لیتے تھے، وصولی پوری کیا کرتے تھے، مال دینے میں دھوکہ کیا کرتے تھے۔ جتنا مال دینا چاہیے کوالٹی کے اندر یا مقدار کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ چیز اگر آن لائن کے زمانے میں آپ دیکھیے گا اور آج کی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں تجارت بھی بڑی ترقی کر چکی ہے، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں پرانا تو چلتا ہی آ رہا ہے کہ لوگ پاور لوم کے اندر کس طرح چوری چماری کرتے ہیں، پک فنی کس طرح مارا جاتا ہے، یہ تو عام چیز ہے۔ لیکن اب ترقی کے ساتھ ساتھ گناہ کے اندر اور تجارت میں دھوکہ دہی کی نئی نئی شکلیں آ چکی ہیں، اور اس کے اندر حرام کی بہت ساری شکلیں آ چکی ہیں۔ پچھلے ہفتے ممبئی کے اندر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جانب سے ایک بہترین کانفرنس ہوئی جس میں تجارت کے اصول اور ضابطوں کے بارے میں باتیں ہوئی۔ علماء کرام نے اپنے اپنے بیانات اور اپنے مقالے وہاں پر پیش کیے۔ یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے، اور آج کے دور میں تجارت سے متعلق جانکاری بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تجارت یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال روزی استعمال کرو اور اس کے بعد عمل صالح کرو، یعنی پہلے رزق حلال ہے، اس کے بعد عبادت ہے، عمل صالح ہے۔ جب تک ہمارا رزق صحیح نہیں ہوگا، ہماری تجارت صحیح نہیں ہوگی، ہماری عبادت اللہ کے یہاں پر قبولیت کیسے حاصل کرے گی؟ اور مسلم کی وہ طویل روایت ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایک مسافر کا تذکرہ کیا، لمبا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ حالت میں ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس حالت میں ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے اسے رحم آ جائے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ وہی اللہ جو دعا نہ مانگنے کی بنیاد کے پر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن بندہ دعا مانگ رہا ہے، پراگندہ حالت میں ہے، کنڈیشن ایسی ہے کہ دیکھنے کے بعد رحم آ جائے، اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟
اللہ کے رسول نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، جسم میں دوڑنے والا خون حرام کا، تو کہاں سے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو لوگ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ حرام کمائی کریں، آپ کی تجارت ناجائز طور کے پر ہو اور اس کے بعد عمرہ کے اوپر عمرہ حج کے پر حج ادا کرتے جائیں، لوگوں کے درمیان سخی اور فیاض بن کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا ہے بھی کہ کچھ لوگ انہیں بڑا فیاض اور سخی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اگر کوئی شادی بیاہ کے لیے چلا گیا بہت پیسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ، ایک جگہ کا کیس معلوم ہوا کہ مسجد کے پاس سے ایک اچھی خاصی روڑ گئی ہوئی ہے، آپ اس روڑ کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ خستہ حال ہے، صرف مرم ڈالا ہوا ہے، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اس روڑ کو کاغذ کے پر 3 مرتبہ بنایا جا چکا ہے، یعنی سرکار سے 3 مرتبہ اس کا فنڈ لیا جا چکا ہے، لیکن وہ روڑ نہیں بنائی گئی۔ اب وہی کارپوریٹر لوگوں کے درمیان پیسے تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو شادی بیاہ کے موقع کے پر پیسہ دے رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کا یہ پیسہ دینا اور دوسری طرف سرکار سے پیسہ لینے کے بعد اس روڈ کی تعمیر نہ کرنا، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ، کیا یہ حلال ہوگا؟ لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، ایک نیکی کو اٹھاتے لیکن اس کے پیچھے کتنی ساری برائیاں ہیں اور قوم کو کتنے خسارے میں ڈال دیا گیا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ یہ قوم شعیب کا تذکرہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہماری عبادت کی بنیاد یعنی تجارت اکل حلال کے پر ہے۔ جب ہمارا انکم، سورس آف انکم، تجارت، ہماری کمائی، یہ تمام چیزیں پاک و صاف ہوگی تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ عمل صالح اللہ کے یہاں پر شرف قبولیت حاصل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں بالکل واضح روایات بھی ہیں کہ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت کہ جس قوم کے پر بھی قحط سالی مسلط ہوتی ہے اس قوم کی برائی یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کی تجارت ڈگمگا جاتی ہے، ان کی تجارت اسلام کے اصول ڈگر کے پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس، زیادہ سے زیادہ منافع خوری اس جانب آتی ہے۔ اب تجارت میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ترمذی کے ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، خاص طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تذکرہ کیا، آپ سورہ نساء کی تفسیر میں اگر دیکھیں گے جہاں پر تجارت کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے، اس میں سے ایک اہم اصول اور ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ جو کہ مجبور ہو، یہ روایت دیکھیے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، 3 اہم باتوں کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی کہ مجبور آدمی کی تجارت کے سے فائدہ اٹھانے سے آپ نے منع کیا، جو آدمی مجبور ہوتا ہے۔ دوسرا، دھوکے کی تجارت جس میں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا، پھلوں کے پکنے سے پہلے سودا کرنے سے منع کیا۔ 3 باتیں ہیں ابو داؤد کی اس روایت میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر عموماً تاجر لوگ کیا دیکھتے ہیں، کاروباری لوگ، ایک اشارے کی زبان ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ اگر کچھ گل والا مال ہوگا، یعنی کوئی آدمی مجبور ہوگا، سستے میں بیچ رہا ہوگا، سستی قیمتوں میں دے رہا ہوگا، تو پھر ہم اسے خرید لیتے ہیں تاکہ وقت پڑنے کے پر مہنگی سے مہنگی قیمتوں میں اس کو بیچا جائے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر دکاندار بیٹھا ہوا ہے، آپ اگر موبائل کی دکان کے پر چلے جائیے، ایکسچینج کرنا ہے آپ کو، موبائل دوسرا موبائل لینا ہے، وہاں موبائل کی دکان والا وہی کام کرتا ہے۔ آپ اگر اپنا مکان یا اپنی دکان یا اپنا سامان مجبوری کے تحت آپ کو پیسے کی ارجنٹ ضرورت ہے، غرض ہے، بیچ رہے ہیں، تو مارکیٹ کی جو قیمت ہے اس سے بہت کم کر کے آپ کو قیمت ملے گی۔ مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بالکل عام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، بلکہ جو مارکیٹ قیمت ہے آپ کو وہی دینا چاہیے۔ لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ مجبور ہے، کم سے کم قیمتیں کر کے اسے انتہائی کم قیمت میں حاصل کرنا اور پھر مہنگی سے مہنگی قیمتوں میں بیچنا۔ اگر سامنے والے کو دیکھ لیتے ہیں، دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے کو غرض ہے خریدنے کی کوئی چیز، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز اس کو خریدنا ہی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں مہنگا بیچتے ہیں، تو دونوں جگہ غلط ہے۔
آپ کسی کی مجبوری کی بنیاد کے پر قیمت کم نہیں کر سکتے یا کسی کی مجبوری کی بنیاد کے پر قیمت بڑھا کر نہیں بیچ سکتے۔ یہ شرعی اصول اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ اسلام ہمدردی غمخواری کا مذہب ہے۔ یہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا نہیں، وہ لوگوں کو سہارا فراہم کرنے والا مذہب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہ آپ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں پر اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ جب مدینہ کے اندر قحط پڑا، قحط پڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی سرحد کے پر آیا۔ مدینہ کے سارے تاجر وہاں جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت دینے کو تیار۔ انہیں پتا تھا قحط سالی کا زمانہ ہے، لوگ اس سامان کو جسے ہم خرید رہے ہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، اس لیے وہ بڑھ کر قیمتیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو قیمت لگانے کے بعد ایک ہی بات کہی، مجھے دینے والا اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ سارے تجار یہاں جمع ہے، آپ کو کون ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں گواہ رہو اپنے پورے قافلے کو اس کے اونٹوں سمیت مدینہ کے تمام غربا اور مساکین کے پر صدقہ کر رہا ہوں، اس امید کے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا آخرت کے دن مجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ کس طرح موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، کون سی چیز ہے جسے ہم مہنگی سے مہنگی قیمتوں میں بیچ دیں۔ ٹھیک ہے، تجارت منافع کے لیے ہوتی ہے، انسان دو پیسہ کمانا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے جائز منافع کو حاصل کیجئے، ناجائز نہیں۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کسی شہر سے لے کر آئیں، وہاں بہت سستی ہو، اس کی قیمت وہاں پر کچھ نہ ہو اتنی، لیکن اپنے شہر میں لانے کے بعد اسے آپ اس سے کئی گنا قیمتوں میں بیچ سکتے ہیں۔ اگر اس کی یہاں پر وہی قیمت ہے تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں، کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اسے دگنا تگنا چوگنا جیسا بنا سکتے ہیں بنائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ عرف میں اور سماج اور معاشرے کے اندر مارکیٹ اندر جو قیمت چل رہی ہے اسی قیمت کے اعتبار سے ان چیزوں کی سودے بازی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کی، دھوکے کی تجارت، دھوکہ دینا۔ ہمارے ہاں کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ دلال بیچ میں رہتا ہے، جس کی زمین ہے یا سامان ہے اس سے قیمت مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو یہ 10 لاکھ روپے کا بیچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کسٹمر کے پاس جاتا ہے، وہ مالک کی قیمت نہیں بتائے گا کہ مالک اسے 10 لاکھ روپے تک میں بیچنا چاہتا ہے، وہاں اسے 11 لاکھ 12 لاکھ روپے بنائے گا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ملے بغیر خود اپنے آپ کو بحیثیت مالک بنا کر اس قیمت کو، اس زمین کو یا سامان کو بیچتا ہے، اپنا منافع نکالتا ہے، کمیشن نکالتا ہے، دلالی نکالتا ہے، اصل رقم مالک کو دے دیتا ہے۔ بتائیے دھوکہ دیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے یہاں زمین پلاٹس کئی آدمیوں کو بیچ دیے جاتے ہیں، جو زمینیں سرکاری اعتبار سے آپ کی ملکیت میں نہیں آتی ہے، نالے کی زمین ہوتی ہے، ندی کے کنارے کی زمینیں ہوتی ہیں، اسے جو بھی ان لوگوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان بنیادوں کے پر کاغذات تیار کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں دھوکے کی نہیں ہیں؟ کل ان غریبوں کا یا اس جگہ کو خریدنے والوں کا کوئی پرابلم پیدا ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی ہوگا نا جس نے اس زمین کو بیچا ہے۔ تو یہ دھوکے کے پر دھوکہ ہے۔ علاوازی اور بہت ساری چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، چاہے گوشت کی بات کیجئے گا، دودھ کی بات کیجئے گا، عام چیزوں کے اندر بات کیجئے گا، آن لائن فراڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ اب اس میں کسٹمر بھی دھوکہ دے دیتا ہے، بسا اوقات کسٹمر بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے دھوکے کی تجارت میں صرف یہ نہیں کہا کہ دکاندار دھوکہ نہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسٹمر کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کسٹمر کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ ارے تم اتنے میں بیچ رہے ہو، فلاں تو اتنا میں بیچ رہا ہے، حالانکہ اس نے اس سے پوچھا نہیں ہے، بس اس کے سامنے آ کر بول دیتا ہے۔ اب دکاندار یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اتنی قیمت پہ بیچ رہا ہے میں اس سے مہنگی قیمت میں کیسے بیچوں، چنانچہ اس دھوکے کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد کے پر وہ سامان کم قیمت میں دے دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ دکانداروں کا بھی ہے، دونوں طرف سے دھوکہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جس تجارت کے اندر دھوکہ دہی ہوتی ہے اللہ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور اگر دکاندار کسٹمر ایمانداری کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں اللہ دونوں کو برکت دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص دھوکے کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ کوئی اور حادثے میں یا کوئی اور بیماری کے اندر اس سے کہیں زیادہ گنوا دیتا ہے. ہوتا بھی ایسے مکافات عمل ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو دھوکہ دیں گے کوئی آپ کو دھوکہ دے گا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ کے ساتھ اسی کے مکافات عمل کے طور پر کوئی سزا نافذ کرے گی. ہوتا ہے. آپ اگر ایماندار ہیں تو ایمانداری کا فائدہ یقیناً آپ کو ملنے والا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. علاوہ ازیں یہاں پر ایک تیسری چیز کا تذکرہ ہے جس کا خاص طور کے پر تعلق شیتکری کسانوں سے ہے. پھلوں کے پکنے سے پہلے آپ اسے نہیں بیچ سکتے. ہاں, ہمارے یہاں خاص طور سے باغوان برادری جو کہی جاتی ہے, چونکہ ایک لمبی مدت میں اسی ماحول کے اندر رہا ہوں 5 سال, جہاں موسمبی کی کھیتی ہوتی ہے داوروڑی جو کہ پیٹرن کے آگے کا علاقہ ہے. وہاں باغوان پھلوں کے تیار ہونے سے پہلے, ابھی بالکل کچا ہے, اس کے اسی وقت خرید لیتا ہے, قیمت طے کر دیتا ہے, کسانوں کو پیسے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے 10 لاکھ تک کا مال امید آنے والا ہے, 5 لاکھ ابھی سے لے لو. اسی وقت وہ قیمت طے کر دیتا ہے, حالانکہ مارکیٹ کی قیمت کیا ہے اسے نہیں پتہ. یہ دھوکہ ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جب تک وہ پکنے کے قریب نہ آ جائے اس کو نہیں بیچنا چاہیے. حتی یبدو صلاح ہوا, جب تک کہ وہ پکنے کے قریب نہ آ جائے اسے نہیں بیچنا ہے. اب یہاں باغوانوں کی طرف سے ایک دھوکہ دہی اور ہوتی ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے, کہ اگر وہ شیتکری سے 10 کنٹل مال خرید رہے ہیں, اگر موسمبی 10 کنٹل ہو رہی ہے تو یہ 11 کنٹل لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1 کنٹل کی کمی مارکیٹ تک جاتے جاتے ہو جاتی ہے, مال سوکھتا ہے وہ ساری چیزیں. وہ چاہے 1 کنٹل کم ہو جائے 2 کنٹل کم ہو جائے, تمہاری ذمہ داری ہے. 10 کنٹل کا پیسہ دیا اتنا ہی مال ملے گا. یہ شرعی اصول ہے. مال خریدنے کے بعد اس میں کوئی بھی نقصان ہوگا, خریدنے والا ذمہ دار ہے, شیتکری ذمہ دار نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ہوتا ہے. نقصان کا بتا رہے ہو, اگر تمہیں مارکیٹ میں لے جانے کے بعد تم نے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا کہ 25 روپے ملے گا, وہاں جانے کے بعد آپ کو 30 روپے مل گیا, تو کیا تم شیتکری کو لا کر اتنا منافع دیتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے 1 کلو کے پر مجھے 5 روپے بڑھ ملے ہیں, تو ایک کام کرو 2.5 روپے تم رکھ لو, 2.5 میں رکھ لیتا ہوں. پروفٹ تو نہیں لا کر دیتے. نقصان کے بارے میں برابر ساری چیزیں شیتکری اٹھائے گا, لیکن ہم کوئی ذمہ دار نہیں بننے والے ہیں. یہ شرعی اصول اور ضابطوں کے بالکل خلاف ہے. تو یہ تجارت سے متعلق چند اہم باتیں تھیں جس کا تذکرہ میں یہاں پر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت, کہ اکتالوا حتی تستوفوا, جب ناپ تول کرو اسے پورا کرو. دوسری روایت میں اسے جھکتا ہوا تولو. جھکتا ہوا تولنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے پہلے جو ترازو ہوا کرتے تھے اس میں جھکتا ہوا تول لیا جاتا تھا, اب تو الیکٹرانک ترازو ہے, آپ کٹ ٹو کٹ دیتے ہیں. اگر کسی نے 500 گرام لیا تو آپ 500 گرام ہی دیں گے, 1 گرام اوپر بڑھانے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے کہا جھکتا ہوا تولو, کچھ بڑھا کر دو, اس میں کمی نہ کرو, یا ایک دم برابر سرابر دینے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دینا ہے تو جھکتا ہوا تولو, اس میں کچھ اضافہ کر کے دے دیا کرو, یہ بہتری ہوتی ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, ما طفف قوم المیزان الا اخذهم اللہ بالسنین, جو قوم بھی تولنے میں کمی کرتی ہے تو اللہ اس کے پر قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کئی سالوں تک پانی کی وہ کیفیت نہیں تھی, بارش اتنی ہو نہیں رہی تھی جتنی ہماری ضرورت ہوا کرتی تھی. امسال تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے پر خوب پانی دیا ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہے. لیکن عمومی طور کے پر جب ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ناپ تول کے اندر کمی کرنا. تو یہ دھوکہ دہی ہے, اور آج کے ٹائم میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہے. کیسے؟ الیکٹرانک چیزیں آپ پہلے سے ترازو کے اندر سیٹنگ کر دیجئے گا, 1 کلو کے اندر آپ 10 گرام 20 گرام پہلے سے مائنس کر دیجئے, وہ پورا دکھائے گا لیکن سامان آپ کا اتنا نہیں جائے گا. ہوتا ہے. آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیے, کچھ دکانداروں کے بارے میں باقاعدہ مشہور ہے, اور ایک جگہ میں نے خود جب اس بارے میں تنبیہ کی گئی کہ فلاں آدمی سے سامان مت لینا, جو سامان لیا ہوا تھا اسے دوسری جگہ جا کر وزن کرنے کے بعد باقاعدہ اس میں 50 گرام کی کمی سمجھ میں آئی. ہوتا ہے, لیکن آدمی ایک مرتبہ دھوکہ کھائے گا, بار بار تھوڑی, ایک مرتبہ کھائے گا, اس کے بعد جب اسے معلوم ہوگا تو دوبارہ نہیں جائے گا. وہ 10 لوگوں کو منع بھی کرے گا, جس طرح مجھے منع کیا گیا وہ اور لوگوں کو منع کرے گا. تو یہ دھوکہ دہی ہماری تجارت کے منافع کو, اعتبار کو ختم کر دیتی ہے.
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی روایت، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، مکر و فریب کرنے اور دھوکہ دینے والا آگ میں جائے گا۔ یہ اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول اگر کسی بھی عمل کے بنیاد کے پر جہنم کے عذاب کے بارے میں اگر بیان کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، اس کے لیے آ گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے اسے عذاب قبر کا تذکرہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو، یا تو آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہو۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب نے انہیں اس بارے میں بڑی تنبیہ کی اور انتہائی شاندار انداز میں ان لوگوں کو اس گناہ سے باز آنے کے بارے میں تلقین کی اور کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، یعنی اس میں کسی قسم کی کاٹ کسر نہ ہو، جتنا ہے اتنا ہی مال جانا چاہیے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ شعیب ایسا لگتا ہے تمہارے پاس جادو کر دیا گیا، یا آج کے دور میں ہم کہتے کہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کے زمانے میں بہترین تاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سمندر کے اندر پانی، صحرا میں ریت بیچ دے۔ اب بتائیے سمندر میں پانی کی کیا قیمت، صحرا میں ریت کی کیا قیمت، لیکن اس کی چرب و زبانی اتنی زیادہ ہو اور وہ اس قدر اس معاملے کے اندر مہارت رکھتا ہے کہ اس چیز کو جو نہیں بکنے والی ہے وہ بھی بیچ ڈالے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کے بارے میں انہیں سمجھایا، نہیں مانے اور کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، اگر تمہارے پاس واقعی کچھ ہے چلو اللہ کا عذاب ہمارے پر لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں کے پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن کہتا ہے اس قوم کے پر وہی عذاب آیا جو قوم عاد کے پر آیا، قوم سمود کے پر آیا تھا، یعنی ایک چیخ تھی۔ قوم سمود کے پر کون سا عذاب آیا تھا؟ وہ بڑے پختہ مکانات کے اندر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش لینے کے بعد اب ہمیں کون مٹا سکتا ہے، یا ہمارے پر کون سا عذاب آئے گا؟ نہ پہاڑوں میں سیلاب آ سکتے ہیں، نہ آسمان سے کوئی بجلی گر سکتی ہے، ہر اعتبار سے محفوظ۔ لیکن اللہ نے ایسا عذاب ان لوگوں کے پر نازل کیا جو ان لوگوں کے تصور اور خیالات سے ماورا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف ایک چیخ نکالی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک خطرناک قسم کی آواز تھی جو جہاں تھا اسی جگہ کے پر گرا اور مر کھپ گیا۔ اللہ نے ان لوگوں کے پر تیز تند ہواؤں کو بھیج دیا اور وہ ہوا اتنی سخت تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکے اور مر گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے پر وہی عذاب نازل ہوا جو قوم سمود کے پر نازل ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے پر آسمان سے پتھروں کے ٹکڑے یا آسمان کے ٹکڑے نازل کر دیے جائے اگر تم سچے ہو۔ کتنی عجیب قوم ہے۔ اگر ان لوگوں کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ کیا کہتے کہ شعیب اگر تم صحیح ہو اور اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم کو بھی ہدایت دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پر عذاب نازل کرے؟ مشرکین مکہ بھی ایسے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے ہو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ آسمان سے ہمارے پر پتھروں کی بارش کو نازل کر دیجئے گا۔ اب بتائیے پتھروں کی بارش نازل ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پوری قوم تباہ ہو جائے گی اور تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا کہ دوبارہ ایمان لا سکو، توبہ کر سکو۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ان قوموں کا ہوتا ہے جو گمراہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے سارے اعمال کے بارے میں اللہ کو خبر ہے اور اللہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی دراصل سزا دے گا۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، جیسے تمہارے گناہ ہوں گے اسی اعتبار سے تمہارے پر سزا کا انعقاد ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے فَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑ لیا۔ ویسی بدلیاں آئی جنہیں لگ رہا تھا کہ واقعتاً ان ساری بدلیوں کی وجہ سے ہمارے پر بارش برسنے والی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں عذاب تھا اور وہ انتہائی تیز تند آندھی کی شکل اختیار کر گیا اور یہی ان کی تباہی اور بربادی اور دنیا سے فنا ہونے کا سبب بھی بنا۔ قرآن کہہ رہے ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے۔
ख़ास طور سے اس واقعے میں تاجروں کے بارے میں جو بیان کیا گیا، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیں شریعت نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں سے ہے پہلے عبادت پھر تجارت ہے، پہلے تجارت اس کے بعد عبادت نہیں ہے۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر لی جائے، نماز جمعہ مکمل کر لو، اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق یعنی تجارت کرو، اللہ کے رزق اور اس کے فضل کو تلاش کرو۔ تو پہلے عبادت ہے پھر تجارت ہے۔ آج ہم لوگوں نے پہلے تجارت اس کے بعد عبادت، کسٹمر آ گیا ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے اور گراہکی اچھی چل رہی ہے، چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ہم نے پہلے تجارت کو اہمیت دی، اس کے بعد عبادت کو رکھا ہے۔ عبادت کبھی بھی پڑھ لیں گے، کبھی بھی نماز پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کہ اللہ کی طرف سے نصرت اور رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت یعنی نماز ہے۔ جب تک ہم نماز صحیح طور کے پر بر وقت نہیں ادا کریں گے، اللہ کا رحم و کرم نہیں نازل ہوگا، اور اس کے رحم و کرم کی اگر ہم پر بارش نازل نہیں ہوگی تو ہماری تجارت میں برکت ہونے والی نہیں ہے۔ بہت سارے تجار ہیں، دیکھیے، جو ایماندارانہ طریقے سے تجارت کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت نازل کرتا ہے، ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بیان کر دیا ایسا ہوگا تو وہ ساری رحمتوں سے، ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے تجار ہیں اللہ جن کی تجارت کے اندر برکت دیتا ہے۔ جب یہ شریعت نے بتایا ہے ایماندارانہ تجارت، اس میں برکت ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا تو نقصان سے دوچار ہونا لازمی طور کے پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری تجارت یا وہ تمام ذرائع جس کے ذریعے سے ہم ذریعہ معاش کو حاصل کرتے ہیں، تو اللہ اسے اسلامی اصول و ضابطوں کے مطابق بنا، ہمیں تجارت سے زیادہ عبادت کو اہمیت دینے کی توفیق دے، اور ان عبادت کی برکتوں سے ہماری تجارت کو ایماندارانہ شریعت کے اصول و ضابطوں کے مطابق بنا، اور اس میں جو رحمتیں اور برکتیں ہونا چاہیے جس کے ہم محتاج ہیں، پروردگار ان تمام برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔